خواب بتانا تھا اپنا. جی جی میں بتائیے. اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں. پریشان نہ ہو آپ، بتائیں بس. بھائی مجھے نا سال پہلے خواب آیا تھا کہ میں نا بیٹھی ہوں تو میرے پاس نا ایک آدمی آ کے نا انگلی اٹھا کے مجھے کہتا ہے کہ یہ شہید ہے. تو میں نا کلمہ میرے سامنے آ جاتا ہے، پہاڑوں کے نا سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے تو میرے نزدیک آ جاتا ہے، میں پہلا کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر مجھے نا بھائی ایک دفعہ یہ خواب آیا، پھر اگلی دفعہ یہ آیا کہ ایک آدمی کی طرح نا ایک جیسے ہم عام انسان ہیں ایسے ہی آدمی میرے پاس آ کے کھڑا ہے تو میں کہتی ہوں یہ اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، میری جان نکالنے کے لیے آیا ہے. اور اچھا. میں نا یہ سمجھتی ہوں کہ بس میرا آخری ٹائم آ گیا، میں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہوں. تو بس پتہ نہیں میری جان نکلتی ہے یا نہیں، بعد میں خواب ٹوٹ جاتا ہے. اچھا تو چل. بھائی میں نا اکثر پریشان رہتی ہوں اپنی نا اس کی. جب مجھے وہ خواب آیا تھا نا میں حاملہ رہی تھی، اب میں حاملہ ہوں تو میں یہی سوچتی رہتی ہوں پتہ نہیں میں نے اسی حالت میں مر جانا ہے یا کیسے. نہیں تو میں پریشان نہ بہت ہو. پریشانی لیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو. ہاں ویسے جی تو بھائی بات سنیں. جی جی یہ تھوڑے نا مہینہ 1.5 مہینے پہلے میں خواب آیا ہے کہ میں نے نا شہد کی چھتری میں سے شہد تھوڑا سا چکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی لائن ہاں کٹنے جی. والی ہے. اس سے پہلے کہ لائن کٹ جائے میں آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. روبینہ صاحبہ فیصل آباد سے کال کر رہی تھی. بہت سارے معاملات ہیں لیکن بتائیں گے جزمانی صاحب. سر پہلے خواب میں دیکھا کہ شہید کہا جا رہا ہے ان کو، اور دوسرے خواب کے اندر مجھے نہیں پتا کیا کہا نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی شہید، پھر وہ کلمہ دیکھا انہوں نے، وہ تو پہلے خواب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کلمہ ان کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی شہد بھی انہوں نے کھایا ہے. شہد یہ تیسرے خواب کے اندر ہے. تو جو شہید ہے نا، کسی نے کہا کہ آپ شہید ہو، جی یہ دراصل ان صعوبتوں اور ان مشکلات کی طرف اشارہ ہے جو اس خواب کے بعد ان کو آئیں. اور اس وقت یہ پریگننٹ ہیں، تو پریگننسی کے دوران عام طور پر جو خیالات ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ کہہ بھی رہی ہیں کہ پتہ نہیں یہ یعنی جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بہت سیکریفائز کرتی ہیں، بہت قربانیاں دیتی ہیں. اور جو شہید ہے اس کی سب سے بڑی قربانی، اس کی سب سے بڑی جو متاع ہے وہ اس کی اپنی جان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دیتا ہے. تو مائیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل خطرات میں، بالکل موت کے منہ سے نکلتی ہیں. جب اسرائیل کا ذکر کیا تو یعنی یہ ملک الموت کا جو ہے نا تذکرہ ہے، تو یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس مرحلے کا جو پریگننسی ہے. تو اس لیے پریشان نہ ہوں، یہ صرف اس مشقت اور اس مشکل مرحلے کی طرف اشارہ ہے جو پریگننسی کے دوران انسان کو پیش آتا ہے. لیکن وہ جو کلمہ پڑھا ہے، وہ کلمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ آپ کے لیے ثابت قدمی کی طرف اشارہ ہے. یہ جو ہے نا کلمہ طیبہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ اہل ایمان کو اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. تو ثابت قدمی یہ آپ کی زندگی میں ہوگی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ وفات کی طرف نہ سوچیں، بلکہ زندگی میں جو مشکلات آئیں گی، آگے کلمہ کھڑا ہے، وہ آپ کے لیے ڈھال بنے گا، وہ آپ کے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور وہ جو شہد چکھا ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ زیادہ پریشانی اس لیے بھی ہوئی کہ میں نے اسرائیل کو دیکھ لی کہ شاید میں مرنے لگی. ملک الموت کو بھی دیکھا ہے لیکن اس کے بعد شہد دیکھا ہے. شہد دیکھا ہے. تو یہ ان مشکلات اور پریشانیوں سے شفا یابی کی طرف اشارہ ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، پریشان نہ ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. گمان اچھا رکھیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا آپ گمان بنائیں اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی فرماتا ہے. تو اچھا گمان بنائیں کہ آپ انشاءاللہ اس مرحلے سے بخوبی نکلیں گی. اور پھر جو شہد ہے وہ انشاءاللہ شفا بھی ہے، وہ رزق بھی ہے. اور جو ملک الموت کو دیکھا، کلمے کو دیکھا اور شہادت کی باتیں ہیں، یہ جب ہر کسی کا آخری وقت تو آنا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ آخری وقت خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.